اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، آپ تقریباً 3-4 سال سے آپ بھی آ رہے ہیں یہاں پہ، دیکھ رہے ہیں۔ مجھے تو یہاں پر 40 سال ہو گئے۔ ہم یہاں پہ آپ مختلف لڑکے دیکھ رہے ہیں کہ یہ آتے ہیں پریکٹس کے لیے۔ یہ ڈائریکٹریٹ آف اسپورٹس نے معاذ اللہ کے ٹائم پہ، معاذ اللہ صاحب کے تقریباً میرے خیال میں یہ 80 سے ایک روایت قائم کی تھی، جس کو بھی سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا اسکول کے ایڈمیشن کے لیے، وہ یہاں پہ اسپورٹس بورڈ آتے تھے، اس کا اسپورٹس بورڈ تھا، تو یہاں پہ آتے، ڈائریکٹریٹ نہیں تھا، یہاں پہ آتے تھے اور یہ کوچنگ کی ایک سرٹیفکیٹ دیتے تھے کہ جی اس نے اس ڈیٹ سے اس ڈیٹ تک کوچنگ کیمپ میں حصہ لیا، یہ اس کے الفاظ ہوتے ہیں۔ تو اگر یہاں پہ کسی لڑکے کو ایڈمیشن کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہمارے پاس آتے ہیں، جی ہم آپ کے ساتھ کھیلتے ہیں، آپ کے ڈسٹرکٹ میں کھیلتے ہیں، تو آپ ہمیں سرٹیفکیٹ دیں کہ ہماری ایڈمیشن ہوتی ہے۔ ماں سوائے اسلامیہ کالج کے، کیونکہ وہ ٹرائل کرتے ہیں، باقی انہی سرٹیفکیٹوں پہ بھرتی ان کو ایڈمیشن مل جاتی ہے۔ تو اگر یہ اس ٹائم پہ 21 سال پہلے آیا ہو اور مجھے کہا ہو کہ جی مجھے سرٹیفکیٹ ایڈمیشن کے لیے چاہیے، میں نے دی ہوگی، جو کہ ہم دیتے ہیں نارملی۔ ہمارے پاس مختلف کیٹیگریز کے پلیئر ہوتے ہیں۔ ایک پلیئر ہے جو ریپرزینٹ کرتا ہے صوبے کو، اور صوبے کے بعد وہ پرومیننٹ پلیئر ہوتے ہیں جس نے پاکستان کے کیمپ اٹینڈ کیے ہو، ہم اس کو۔ اب بات یہ ہے کہ 21 سال یہ بندہ کدھر تھا؟ 21 سال کے بعد آپ اس کی کہیں پہ آپ ہاکی میں کسی گیم میں آپ کی اس کی وہ دیکھیں، یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کس کی سفارش پہ بھرتی ہوا ہے مجھے پتہ نہیں ہے۔ یہ جب اشتیاق نے مجھے واٹس ایپ کیا کہ جی آپ اس کے سرٹیفکیٹ ویریفائی کیے، وہ میں نے آپ کو دے دیے کہ اس سرٹیفکیٹ کی بنا پہ اس نے اس کی ویریفیکیشن مانگی تھی۔ میں نے کہا جی میں کسی کی نوکری میں وہ نہیں کرتا، لیکن اگر لکھوں گا تو صحیح لکھوں گا۔ میں نے کہا کہ یہ سرٹیفکیٹ ہوگا صحیح۔ تو بات یہ کہ 2003 میں نے ایک کوچنگ کورس کیا تھا جس میں کرنل گومن آیا ہوا تھا اور بریگیڈیئر مسرت نے اس کی اختتامی ووٹ کی تھی، سرٹیفکیٹ باندھے تھے، اور وہ فنکشن ہوا تھا یہ ایف سی ریسٹ ہاؤس میں۔ اس کے بعد پھر 2015 یا 16 میں ہم نے ایک کورس کنڈکٹ کیا، زائد جو کہ ایف آئی ایچ کا کوچ ہے اور ایشین ہاکی فیڈریشن کا، کرنل لطیم کے ساتھ آیا تھا۔ کون سے لیول کا؟ اے لیول کا کورس ہم نے اس کو یہاں پہ کنڈکٹ کیا تھا۔ اس کے بھی پکچرز یہاں پہ ہوگی۔ تو اس میں ہمارے یہ سارے لڑکے جو ہیں انہوں نے اٹینڈ کیے ہیں۔ مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ یہ 21 سال اس لڑکے نے کبھی ہاتھی کو ہاتھ بھی لگایا کہ نہیں لگایا۔ پھر جب میں نے اس کو ویریفائی کر دیا تو میرے خیال میں یہ کوچنگ کی لسٹ میں نہیں ہوگا۔ مجھے افسوس کس بات پہ ہے؟ مجھے افسوس، یہ تو سوشل میڈیا ہے، ہر بندہ گھر میں بیٹھ کے بھی کہتا ہے کہ میں بہت بڑا وڈا دے رہا ہوں، ہم مائنڈ نہیں کرتے۔ لیکن ہمیں افسوس اس بات پہ آتا ہے کہ یہ اسپورٹس بورڈ ڈی جی اسپورٹس بورڈ کے آفیشیل پیج پہ لگا ہے، اتنا بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کون ہے اس کا ایڈمن؟ کس نے چلائی یہ فیک نیوز؟ اور جہاں تک میری معلومات ہے یہ کوچ ہے ہی نہیں، یہ تو انہوں نے ڈیلی ویجز پہ رکھا ہوا ہے۔ ڈیلی ویجز میں کس کھاتے پہ رکھا ہوا، اس سے میرا کوئی غرض نہیں ہے۔ کیسا ایک بندہ اپنے آپ کو آفیشیل کوچ ظاہر کرے گا، وہ ڈی جی اسپورٹس بورڈ کے آفیشیل پیج پہ لگے گا؟ دس از رانگ۔ یہ تو ایک بہت بڑا بلنڈر ہے۔ کل کوئی چیز بھی ڈی جی اسپورٹس بورڈ کے آفیشیل پیج پہ لگ جائے گی، کس کی ذمہ داری ہے یہ؟ ہو از ریسپانسبل فار اٹ؟ اس سلسلے میں باقاعدہ طور پر ہم ایز اے پروٹیسٹ پیر کے دن ڈی جی کو ان رائٹنگ بھی دیں گے ود اے کاپی ٹو دی سیکرٹری اسپورٹس اینڈ ٹو دی
چیف سیکرٹری. یہ تو ایک ادارے کی بدنامی ہے. اب 40 سال ہمیں ادھر گزر گئے تو کیا ہم اب اسپورٹ بورڈ کے ساتھ لڑائی شروع کریں؟ نہیں, ہم اپنا ریکارڈ بھی درست رکھیں گے اور ان کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ جو اس کا ایڈمن ہے ہی از ریسپانسبل فار اٹ اور اس کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے. ایک میری گزارش ہے کہ آپ اگر کسی کوچ کو بھی اپوائنٹ کرتے ہیں اور جو بھی وہ دیتا ہے آپ کے لیے ڈاکومنٹس تو کائنڈلی اس ایسوسیشن سے آپ ویریفائی کریں. اگر فیڈریشن کی دیتا ہے تو فیڈریشن سے ویریفائی کریں. ادروائز یہ تو ایرے غیرے نتو خیرے سارے آئیں گے اور بھرتی ہوں گے. کوئی کہے گا کہ میں کیا ہوں, فلانا کوچ ہو, کوئی کہ میں فلانا کوچ. ہمارا تو بڑا پراپر سسٹم ہے. دوسری بات یہ کہ میں 4 گھنٹے 40 سال مجھے ہو گئے میں گراؤنڈ کو دیتا ہوں. مجھے تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پلیئر کس طرح ہے, یہ کس طرح, یہ کس سٹینڈرڈ کا, یہ کس سٹینڈرڈ کا. اور لڑکے کی انٹرویو بھی آپ نے سنی. آج بھی ابھی بھی وہ لڑکا آیا ہوا ہے یہاں پہ ٹریننگ کر رہا ہے. کون ٹریننگ کرا رہے اس کو؟ دیکھیں, چونکہ سپورٹس میں پیسہ بہت آ گیا. وہ کہتے ہیں نا کہ مسجدیں بن گئی ہر محلے میں لیکن مسلمانی ختم ہو گئی. بھائی کسی پلیئرز کو لانا گراؤنڈ میں اور ان کو اکٹھا کرنا, ان کو ٹائم دینا, ان کو پرابلم, یہ بڑا مشکل کام ہے. آج اگر یہ سچویشن یہاں سے ہٹ جائے کوئی پلیئر نہیں ہوگا. سپورٹس بورڈ, ہم مشکور ہیں سپورٹس بورڈ کے کہ ہمیں انہوں نے انفراسٹرکچر اور فائنینشلی ہمیں سپورٹ کر دی ہے ان شیپ آف اینول گرانٹ. ہم اس کے مشکور ہیں, کر دیے ہیں, ہم مانتے ہیں. ابھی بھی ہمارے ایک امپائر کو ہارون رشید کو انہوں نے فائنینشیل سپورٹ دی تھی. اس نے اذلان شاہ میں فائنل کھلایا ہے اور آج وہ انٹرنیشنل ہو گیا. ہم کبھی کر لیتے. ہاں یہ ضرور کہتا ہوں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں کوئی ہاکی اکیڈمی نہیں ہے. اکیڈمی کا پروویژن ہی نہیں ہے. ڈسٹرکٹ ہاکی ایسوسیشن, یہاں پر بھی جتنے لڑکے آتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ ہاکی ایسوسیشن پشاور کے ہوں گے. اس کو ہم مختلف ایج گروپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. مختلف اس کی چھوٹے بچوں کو الگ پریکٹس کراتے ہیں, تھوڑے سے سینئر الگ کراتے ہیں, آخر میں سارے سینئر جونیئر جو لاٹ ہوتے ہیں اس کو الگ کھلاتے ہیں. تو یہ ڈسٹرکٹ ہاکی ایسوسیشن کو پروموٹ کر رہی ہے. انفراسٹرکچر جو بھی ہے, کیونکہ اگر میں یہاں پہ کلبوں کو دے دی تو ہر کلب کہے گا میں کھیلتا ہوں, لڑائی جھگڑا ہوگا. اس لیے میں نے سوچا کہ کہیں بھی جو بھی ڈی جی اسپورٹس بورڈ کے ہیڈ کوارٹر میں گراؤنڈز ہیں وہ ڈسٹرکٹ ہاکی ایسوسیشن کے پاس ہوں گے اور شام کو کلب کے پاس نہیں ہوں گے. صبح جو اس کو بھی چاہتے ہیں وہ دے دیں, ہمارا کوئی غرض نہیں. شام کو وہ ڈسٹرکٹ ہاکی ایسوسیشن. اور یہ ہے بھی اسی طرح کہ جتنی بھی پروونشل گورنمنٹ ہے یا ڈی جی اسپورٹس ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ڈسٹرکٹس کو سپورٹ کریں. کلبس انڈیویجولس کو تو ہم سپورٹ نہیں کر سکتے نا, اور ہمارے پاس اکیڈمی ہے نہیں تو کنسیپٹ ہی نہیں ہے.